پنجاب کے علاقے میں خاص طور پہ کچھ رواج ہیں، جن میں سے ایک رواج ہے کہ شادی بیاہ پہ اکثر جیسے کچھ لوگ جنہیں میراثی کہتے ہیں، کچھ بھنڈ کہتے ہیں، جو شادی بیاہ پہ آ کر شگل میلہ لگاتے ہیں۔ تو پرانے وقتوں کی بات ہے، ایسا ایک میراثی جس کی غیر سنجیدگی سے گاؤں کے سارے لوگ بہت تنگ رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نیک اللہ کے ولی، ایک عالم دین امام مسجد تھے۔ ایک مرتبہ وہ امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھا۔ امام صاحب نے اسے تبلیغ کی کہ آپ اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ وہ سرائکی میں کہنے لگا، مرسائی تساں جے میں کو حج تے گھل دیو تے کیا ہی بات ہوئے، یعنی اگر آپ مجھے حج پہ بھیج دیں تو کیا ہی بات ہو۔ تو امام مسجد نے جواب دیا، یعنی وہ مقام ادب ہے، تو وہاں بھی اپنی جگت لگانے کی عادت سے باز نہیں آئے گا، اور اگر تو سنجیدہ ہو جا، سنجیدگی سے وہاں جا کے تمام مناسک حج ادا کر، عبادت وغیرہ کر، تو میں تجھے حج پہ بھیج دیتا ہوں۔ اس نے التجا کی، مرشد میں اتھا ون کے کچھ ایسا نہ کرے سا، میں وعدہ کرے نا، یعنی میں اس جگہ جا کر ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ مرشد نے کہا، پھر حلف اٹھا تو میں کو لکھ کے دے، یعنی پھر حلف اٹھا اور مجھے لکھ کر دے۔ اس وقت ایک شخص آیا تو اس نے حلف نامہ لکھ کر اس پہ سائن کر دیا کہ آئندہ میں کوئی فالتو بات نہیں کروں گا، یہ سنجیدہ رہوں گا، اور خاص طور پہ حج پہ جا کر صرف عبادت کروں گا۔ اس نے باقی مریدوں اور نمازیوں کے سامنے اس حلف نامے پر خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ ان دنوں جو قافلے جاتے تھے وہ اونٹوں پہ، خچروں پہ، گھوڑوں پہ حج کے لیے قافلے جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ قدرتی اس علاقے سے جا رہا تھا۔ ان عالم دین نے، امام مسجد نے اپنے خرچے پہ اسے اس قافلے میں شامل کر دیا۔ وہ حج پہ چلا گیا۔ اب حج ہو گیا، سر منڈوانے کی باری آئی تو سر جھکا کے اس بھنڈ نے، میراثی نے عاجزی سے سر بھی منڈوا لیا۔ طواف وغیرہ کے بعد جب حج ہو گیا، قافلے نے واپسی کی راہ لی تو وہ بھی سب کے ساتھ واپس ہو لیا۔ واپسی کے سفر پر وہ عجیب سے احساس اور بوجھل دل کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھ کے آ رہا تھا۔ اللہ کریم سے راز و نیاز میں مصروف ہو گیا، لیکن تھا تو جیسے پوری عمر غیر سنجیدہ رہا تھا۔ تو جس طرح کا اس کا دماغ تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگا، اے اللہ سائیں، ساڑے علاقے وچ کوئی چور جب پکڑا ورنے تے اندی ٹینڈ کرا کے کھوتے تے بہا کے تے سارے علاقے چ پھیرندن کہ اے اللہ، اگر ہمارے علاقے میں کوئی بندہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو گنجا کر کے گدھے پہ بٹھاتے ہیں اور سارے شہر کا چکر لگواتے ہیں۔ مولا ہن تے ٹینڈ بھی کرا لئی ہے تے وال کھوتے تے بھی بہ گئے ہاں تے شہر بھی پھر دے پئے ہاں، جے ہن بھی جان بخشی نہ ہوئی تے پھر گل تے نہ بنی نا۔ اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ میں نے گنج بھی کروا لیا اور گدھے پہ بھی بیٹھ گیا ہوں، اگر اب بھی مجھے تو نے نہ بخشا پھر میری بات اور کہاں بنے گی۔ وہ گدھے پہ بیٹھ کر واپس آ رہا تھا۔ واپسی کے لیے اسے گدھے کی سواری ملی تھی۔ وہ گدھے پر بیٹھا لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز اپنی دھن میں مست اللہ سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا کہ قافلہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ پہ قافلہ رکا۔ وہاں ایک صاحب نظر بزرگ موجود تھے، ان کی اس پر نظر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، یہ قافلے میں فلاں شخص کون ہے؟ بتایا گیا یہ فلاں فلاں بندہ ہے اور اپنی جگت بازی اور اس وجہ سے مشہور ہے، اب یہ سنجیدہ ہو گیا ہے، کیا اس کو بلا کر لایا جائے؟ ابھی اس شخص کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ بزرگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ کہنے لگے، نہیں، خاموش ہو جاؤ، اسے بالکل مت بلانا، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ سے اتنا قریب ہے، وہ اللہ سے ایسے مانگ رہا ہے کہ اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔
وہ اللہ سے ایسے انداز میں مانگ رہا ہے کہ اسی وقت پا رہا ہے۔ دوستو، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کو ہماری کون سی ادا بھا جائے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ کوئی پتہ نہیں کہ بڑے بڑے حاجی، نمازی، کہ بڑے چودھری صاحب، کہ بڑے ملک صاحب وہ پکڑے جائیں اور ایک بھنڈ میراثی وہ اپنے خلوص دل سے اپنے اللہ سے محبت اور ایمان کی وجہ سے بخشا جائے۔ سب کی کیا ادائیں ہیں، سب کی کیا زبانیں ہیں، وہ اللہ سمجھتا ہے۔ تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بالکل نہیں دینے چاہیے، کیونکہ وہاں نیتیں چلتی ہیں، وہاں یہ حاجی، نمازی اور یہ دکھاوے کی باتیں نہیں چلتی۔ وہ بخشنے پر آ جائے تو ایک معمولی سی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے، اور جب وہ بخشتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کس ذات کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر موت عطا کرے، آمین۔